بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل کی صورتحال اس وقت اس شخص کی طرح جس نے اپنے آپ کو خود ہی تنہائی میں قید کر لیا اور پھر تنہائی کے ڈر سے مسلسل چیخ بھی رہا ہو۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اور شرمندگی جو ہے اسرائیل کا مقدر بن چکی ہے۔ اسرائیل کے بڑے بھائی اور سب سے اہم اتحادی نے فلسطینی تنظیم کے ساتھ خفیہ طور پہ اعلیٰ سطح کا رابطہ بھی کیا ہے۔ لیبنان اور فلسطین کے بعد ایک اور بڑے اسلامی ملک کے اسرائیل کے ساتھ حالات کشیدہ ہو گئے، جس وعدے سے اسلامی ملک نے اپنی افواج کو ہائی الرٹ کرتے ہوئے کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسرائیل نے اپنی فوج کی بڑی تعداد اور جنگی جہاز جو ہے لیبنان کی سرحد میں منتقل کر دیے، جس بات اسرائیل اور لیبنان اور دونوں کی سرحد پہ صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ کسی بھی وقت کو بڑا تصادم ہو سکتا ہے۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ مشرق وسطیٰ اور غزہ کے معاملہ پہ ہماری طاقت اور صبر کو آزمانے کی کوشش مت کریں۔ ایران نے اس بار امریکہ کے ساتھ پہلی بار برطانیہ کو بھی انہوں نے خبردار کیا۔ یمنی حوثی اور امریکی اور یورپی ممالک کی معیشت کا بھی برکس نکل گیا۔ دنیا کی تمام بڑی کمپنیز اور امیر ترین افراد کی طرح یہ کسی نہ کسی طرح یمنی حوثیوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور بری طرح پھنس چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے جاؤں، آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ اسرائیل کے بڑے بھائی اور سب سے اہم اتحادی نے فلسطینی تنظیم کے ساتھ خفیہ طور پہ اعلیٰ سطح کا رابطہ کیا۔ امریکن وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن اس وقت مشرق وسطیٰ کے ایک اور ہنگامی دورے پہ سعودی عربیہ پہنچ چکے ہیں۔ امریکی عہدیداران جو ہیں دورے کے دوران غزہ میں جنگ کے بعد گورننس کے حوالے سے بھی پیش رفت کی کوشش کریں گے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار کا یہ 5واں دورہ ہے۔ تو امریکی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ کا دورہ ایسے وقت پر کیا جب امریکہ نے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا پہ ڈرون حملے کیے، جس میں تقریباً 50 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ مزید فضائی حملوں کا اندیا بھی دیا ہوا ہے۔ تو امریکی وزیر خارجہ مصر، قطر اور اسرائیل کا دورہ کریں گے اور یرغمالیوں کے معاہدے سے متعلق حماس کے ساتھ مصر اور قطر کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کو آگے بڑھانے پہ بھی زور دیں گے۔ تو امریکن اہلکار نے بتایا کہ ریاض میں اینتھنی بلنکن نے سعودی عربیہ کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اپنے سعودی ہم منصب وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کی۔ تو اطلاعات کے مطابق امریکہ نے پہلی بار براہ راست فلسطینی تنظیم حماس کے ساتھ بھی خفیہ طور پہ اعلیٰ سطح کا رابطہ کیا ہے، جس میں امریکہ نے فلسطینی تنظیم سے غزہ میں جنگ بندی اور امن معاہدہ تشکیل دینے کی درخواست کی ہے، جس کے جواب میں فلسطینی تنظیم کسی بھی قسم کی عارضی جنگ بندی یا امن معاہدے کا حصہ بننے سے انکار کر چکی ہے۔ تو فلسطینی عسکری تنظیم کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کے عارضی معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ فلسطینی تنظیم غزہ کو پرامن اور مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اب چونکہ فلسطین کی عسکری تنظیم ایران اور روس کے زیر اثر ہے، لہٰذا امریکہ کے لیے ان سے اپنی کوئی بھی بات منوانا خاصا مشکل کام ہے۔ تو امریکہ نے امن معاہدے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے میں بھی دیر کر دی، اور اسرائیل اور امریکہ کی اب تک یہی سر توڑ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس محاذ کو جیت جائیں۔ لیکن یہ معرکہ ہر لحاظ سے فلسطین اور ایران کی حمایت یافتہ عسکری تنظیموں کے کنٹرول میں ہے۔ امریکی اعلیٰ عہدیداران کی طرف سے مشرق وسطیٰ کے مسلسل ہنگامی دورے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امریکہ تھک چکا ہے اور کسی بھی طرح اس محاذ اور دلدل سے نکلنا چاہتا ہے، جس کے اندر اسے چائنا اور رشیا نے بڑی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کے تحت پھنسا دیا۔ تو امریکہ اگر اس تنازع کو کچھ دیر مزید جاری رکھتا ہے تو اسے امریکی معیشت کا بھرکس نکل جائے گا، بہت نکل بھی چکا ہے۔ اس کا براہ راست اثر امریکی دفاع پر بھی پڑے گا، لہٰذا امریکہ کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح اس تنازع میں پھنس کے اپنا نقصان کیے جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس تنازع کے فریق مخالف کسی بھی طور پہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ایران ہر لحاظ سے امریکہ کو نیچا دکھانا اور مشرق وسطیٰ میں اپنی برتری قائم کرنا چاہتا ہے۔ لبنانی اور یمنی پوری طرح ایران کے کنٹرول میں، جبکہ فلسطین کو شکوہ ہے کہ امریکہ نے ان سے بات کرنا تو دور کبھی بات سننا بھی گوارا نہیں کیا، لہٰذا وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت یا معاہدے کیوں کرے۔ تو ایک کے بعد ایک عرب ممالک امریکہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور عراقی حکومت امریکی افواج کو ملک سے نکالنے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے، یعنی کہ اب مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے لیے مسائل ہی مسائل ہے، جس کا شدید اثر آنے والے دنوں میں امریکی معیشت پہ پڑنے والا ہے۔ امریکہ جانتا ہے اگر ایک بار مشرق وسطیٰ سے نکل گیا تو پھر شاید کبھی واپسی ممکن نہ ہو، کیونکہ چائنا اور رشیا فوری طور پہ عرب ممالک میں اپنے پنجے گاڑ لیں گے، بلکہ گاڑ بھی چکے ہیں۔ تو یمنی حوثیوں نے امریکی اور یورپی ممالک کی معیشت کا برکس نکالا۔ دونوں کی تمام بڑی کمپنیز اور امیر ترین افراد کس طرح یمنی حوثیوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور بری طرح پھنس گئے ہیں۔ ابتدائی طور پہ تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یمنی حوثی ریڈ سی کے اندر کاروائیاں جو ہیں فلسطینیوں سے ظاہر یکجہتی ہیں، لیکن میں نے تب بھی کہا تھا نا کہ اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہوں گے اور ایک بہت بڑی منصوبہ بندی اور جال ہے جسے امریکہ سمیت پورا یورپ پھنسنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے ماسٹر مائنڈ کتنی صلاحیت کے حامل تھے اور کتنی بڑی اور کامیاب منصوبہ بندی تھی۔ ریڈ سی کے اندر یمنی کارروائیوں نے یا یمنی حوثیوں کو دفاعی اور معاشی طور پر مضبوط کیا ہے، وہیں پہ یورپ تو بالکل ہی لٹ گیا ہے۔ سمندری راستوں کی بندش کے سبب امریکہ اور یورپ کی بڑی کمپنیز جن کے ملٹی نیشنل رول کے ذریعے پوری دنیا کی اکانومی کو انہوں نے جکڑا ہوا تھا، مالیاتی خسارے کا شکار ہو گئے، اور اس کی زد میں دنیا کے مشہور ارب پتی اور امیر ترین شخص ایلون مسک کا بھی نام شامل ہے۔ یمنی حوثیوں کی طرف سے سمندری راستوں میں بالخصوص ریڈ سی کی بندش سے دنیا کی بڑی کمپنیز اور ملٹی نیشنلز
तबाही के दहाने पे हैं। एडिडास हो, टेस्ला हो, सुजुकी हो, लेवाइस हो, इन समेत दुनिया की 13 बड़ी कंपनी जो कल तक दुनिया पे राज करी थी, इस वक्त खसारे में। और इसके अलावा रेड सी की बंदिश ने अमेरिका और यूरोप में कार्स, तेल, कपड़े और खाने पीने के कारोबार को भी शदीद मुतासर किया। अब समझ आया कि अमेरिका जंग बंदी के लिए इतना बेचैन क्यों है और क्यों बार बार इसे अरब ममालिक की मिन्नत समाजत कर रहा है। तो ईरान ने धमकी दी है कि मशरिक वस्ता और गाजा के मामला पे हमारी ताकत और सब्र को आजमानी कोशिश मत करो। ईरान इस बार अमेरिका के साथ साथ पहली बार बरतानिया को भी खबरदार कर चुका है। इस बात का इजहार ईरानी वजीर खारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने गाजा और मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए अमेरिका और बरतानिया को मशरिक वस्ता में अरब ममालिक के खिलाफ जारी ऑपरेशन सख्त रद्द अमल की धमकी एक बार फिर दोहराई और कहा अगर किसी ने हमारी ताकत और सब्र को आजमाने की कोशिश की तो उसके बड़े संगीन नतीजे निकलेंगे। ईरानी वजीर खारजा को तो कहना है कि यह हकीकत है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं, लेकिन हम इसके बावजूद किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान तो कशीदगी दहाइयों से चलती आ रही है, लेकिन बरतानिया ने खामखा अपने आप को इस अजाब में फंसाया है। इसका सेहरा बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक के सर जाता है। जनाब बड़े प्रोटोकॉल और हॉलीवुड की फिल्मों की तरह असला लेकर इसराइल की मदद को तो पहुंचे थे और जहाज में असले के दरमियान गुजरते हुए फोटोशूट भी करवाया था, लेकिन अब छठी का दूध याद आ गया। तरले मिनते कर रहे हैं कि एक बार बस इस दलदल से निकल जाएं, लेकिन अब शायद मुश्किलात बढ़ती जाएं क्योंकि ईरान की तरफ से बराह रास्त मुखातिब करने के पीछे रूस भी है, जो बहुत देर से बरतानिया के पीछे हाथ धो के पड़ा है। भारत, लेबनान और फलस्तीन के बाद एक और बड़े इस्लामी मुल्क इसराइल के साथ शदीद हालात कशीदा हो गए, जिसके बाद इस्लामी मुल्क ने अपनी फौज को हाई अलर्ट कर दिया। मिस्र अरब दुनिया के अंदर इस वक्त इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी समझा जाता है, लेकिन दोनों ममालिक के ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई कशीदा हो रहे हैं। इसराइली फौज की तरफ से राफा में फौजी ऑपरेशन के बाद मिस्र, इसराइल और मिस्र के दरमियान तनाव हो गया और मिस्र ने बड़ी तादाद में अपनी अफवाज को गाजा के बॉर्डर पर मुंतकिल किया। मिस्र को खदशा है कि इसराइल की तरफ से राफा के इलाके में फौजी ऑपरेशन के बाद बड़ी तादाद में फलस्तीनी बेघर होकर मिस्र के सहराई सीनाई का रुख करेंगे और इससे फलस्तीनी हमेशा के लिए गाजा के इलाके से महरूम हो जाएंगे। तो मिस्र इससे पहले भी इसराइल को मुतादिद बार खबरदार कर चुका है कि फलस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल करके मिस्र में आबाद करने किसी भी मंसूबे की मुखालफत की जाए। इसराइल को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी हार को कैसे छुपाए, क्योंकि अब इसराइली मीडिया ने शुमाली गाजा में हमास के दोबारा कब्जे की तस्दीक कर दी है और इतराफ किया है कि शुमाली गाजा की सिक्योरिटी कंट्रोल से पूरी तरह फलस्तीनी तंजीम के पास है, जबकि दूसरी तरफ इसराइली लेबनीज बॉर्डर पर भी अपनी फौज जमा करके कोई अजीब सा ख्वाब है जिसको पूरा करने की कोशिश हो रही है, जो इसराइल और अमेरिका के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। और अमेरिका तो पहले ही बहुत तंग है। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि सबको पता चल जाए कि मशरिक वस्ता में इस वक्त की सूरत हाल क्या है। Until the next time, अल्लाह हाफिज़। इसराइल अपनी तारीखी सफाकियत को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रहा है और इसराइली फौज और हुकूमत अपने हर मंसूबे पर अमल दरामद की उनको इंतहाई जल्दी है और यही इसराइल की शायद शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। इसराइल जो है गाजा के मजलूम फलस्तीनियों की वाहिद पनाहगाह रफा पे भी उसने हमला कर दिया।